اور کمزور طبقوں کو دوسرے طبقوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ بولو بھائی، بتائیے بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ بھائی، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن دیکھو، ساری کائنات کے بڑے انسان کو، ساری کائنات کے امام الانبیاء کو، فرشتے جس کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ پیغمبر تو کبھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی یتیموں کو پکڑتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، وہ تو کبھی غریبوں کو پکڑتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، وہ تو کبھی گندلے ہاتھوں والے مزدور کو مل کے سینے سے لگا کے پیشانی کو چوم کے گندلے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے القاسب حبیب اللہ، میں محمد کہتا ہوں محنت مزدوریاں کرنے والا اللہ کا یار دوست ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بتانے آیا کہ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، اور میرا پیغمبر بتاتا رہا تو نے پیٹ بھر کے کھایا، تیرا پڑوسی بھوکا رہا، اللہ کو تو پسند نہیں آئے گا۔ میرا پیغمبر بتاتا رہا تو جناب عیاشیاں کرتا رہا، تیرے دائیں بائیں، تیرے محلے میں، تیرے معاشرے میں لوگ تنگ دست رہے، تجھے اللہ کو یہ تیرا عمل پسند نہیں آئے گا۔ میرا پیغمبر بتاتا رہا تیرے ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو میں اعلان کر رہا ہوں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے، میرا امتی تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرا پیغمبر تو بتاتا رہا کہ سلطنت اسلام کی ہو، حکومت اسلام کی ہو، توجہ کیجیے گا، میرے پیغمبر نے اعلان کیا اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی اسٹیٹ کے اندر اگر کسی مسلمان نے اوے پاگلو، میرے نبی پہ اعتراض کرتے ہو، میرے نبی کے لائے ہوئے قرآن پہ اعتراض کرتے ہو، لاؤ تو صحیح ایسی کوئی مثال۔ توجہ کیجئے، میرا پیغمبر کہتا ہے کرۂ ارض کی کسی بھی دھرتی پر، کسی بھی ملک میں حکومت اسلام کی ہو، کلمہ پڑھنے والا حکومت کر رہا ہو، اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے شرعی اس ملک کے پاسی ہوں، وہاں کوئی غیر مسلم رہتا ہو، ذمہ رہتا ہو، اور کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ستایا، کسی غیر مسلم کو تکلیف دی، تو میرے پیغمبر نے کہا اگر اسلامی حکومت نے، اسلامی سربراہ نے اس مسلمان کو سزا نہ دی تو میں اعلان کر رہا ہوں قیامت کی عدالت میں میں محمد اس کافر کا وکیل بن کے مسلمان سے اس کو بدلہ دلواؤں گا۔ بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسی مثال ہے؟ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اور لوگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ میں بھی کہا ہے کہ جو دشمنوں کے مذہبی پیشوا ہوں ان کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، کسی کی بستیاں نہیں اجاڑنی۔ میرے پیغمبر نے تو کہا ہے ان کے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا، میرے پیغمبر نے تو کہا ہے ان کے باغوں کو آگ نہیں لگانی ہے۔ اور تم تو اپنی تاریخ دیکھو ذرا، تم اپنا کردار تو دیکھو، تم نے جاپان کے ہیروشیما میں کیا کیا تھا؟ تم اپنی تاریخ تو دیکھو، لمبی بات نہیں کرتا، صدیوں بیتے دنوں کی بات نہیں کرتا، تم نے کل افغانستان اور عراق میں کیا کیا ہے؟ تم اپنا کردار تو دیکھو، تمہارا کردار کیا ہے؟ اور میرا پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور جس مسلمان میں انسانیت کی خیر خواہی نہیں وہ مسلمان ہی کامل مسلمان نہیں ہے۔ اور میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، اور دنیا کے دانشوروں، جس مذہب کے پیشوا نے، جس نبی نے چڑیوں کے حقوق بتائے ہوں، گائے بھینس کے حقوق بتائے ہوں، توجہ کیجئے، جس نبی نے، جس مذہب کے پیشوا نے چیونٹیوں کے حقوق بتائے ہوں، پرندوں کے بتائے ہوں، پرندوں کے بتائے ہوں، موذی جانوروں کے حقوق بتائے ہوں، بتاؤ تو صحیح وہ انسانیت کے خلاف کوئی عمل بتا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اور درندوں سے کیا دوستی اور رشتہ داری ہے ہماری؟ ہم نے تو درندوں کے بھی حقوق مختص کیے ہیں، ہمارے مذہب نے تو
چیونٹیوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ میرے پیغمبر نے تو کہا ہے جب پیشاب کرنے لگو کسی ایسے بل ایسے سوراخ میں نہ کرو کہ جس سے کسی رینگنے والے کیڑے کو پریشانی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسے پیغمبر علیہ السلام پہ، ایسے پیغمبر کے دین پہ اعتراضات کرنے والے کرتے رہیں گے۔ یہ اعتراضات کرنے والے اپنے اعتراضات تعصب اور بغض کی آگ میں جل جائیں گے۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے مذہب پہ پکے ہو جاؤ، اپنے نبی کے سچے دیوانے اور اپنے نبی کے سچے چاہنے والے بن جاؤ، اپنے نبی کے سچے تابع فرمان بن جاؤ۔ اپنے نبی کی فرما برداری میں جب تم زندگی بسر کرو گے تو اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا، حالات پلٹیں گے، جب دنیا میں اسلام کو عروج کا زمانہ ملے گا، جب اسلام کو سربلندی ملے گی، جب اسلام کا نظام دنیا میں نافذ ہوگا، اللہ کی اس دھرتی پر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف انگلی اٹھا سکے، اسلام کے خلاف کوئی زبان سے کلمہ نکال سکے۔ اور دنیا گواہ ہے کہ اسلام کا نظام اور قرآن کا نظام انسانیت کے لیے خیر خواہی کا نظام ہے۔ قرآن کا نظام انسانیت کے لیے امن کا نظام ہے۔ قرآن کا نظام انسانیت کے لیے محبت کا پیغام ہے۔ قرآن کا نظام انسانیت کے لیے الفت اور چاہت کا نظام ہے۔ تو ساتھیو، میرے ساتھ عید کے اس موقع پہ وعدہ کرو، ہم نے اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کی زندگی گزارنی ہے۔ اسلامی کلچر سے ہٹ کر، اسلامی تہذیب سے ہٹ کر غیروں کی تہذیب کو نہیں اپنانا۔ وعدہ کرتے ہو ساتھیو؟ اس کا فائدہ مجھے ہے کہ آپ کو ہے؟ مجھے اور آپ کو انفرادی فائدہ ہے، اور پورے دین اسلام کو اس سے، آپ کے اس عمل سے تقویت ملے گی۔ دین اسلام پوری دنیا میں بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا رب کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، دائم نہیں تو میں تمہیں اس کی تفصیلات بھی بتاتا، مختصر سمجھ لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تم میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کے کلچر کو اپناؤ، میرے دین کی تہذیب کو اپناؤ، میرے دین کے لیے جینا سیکھو، میرے دین کے لیے مرنا سیکھو، میرے دین کے لیے کٹنا سیکھو، میرے دین کے لیے مال خرچ کرنا سیکھو، میرے دین کے لیے اپنی عزت کو قربان کرنا سیکھو، میرے دین کے لیے میدانوں میں نکلنا سیکھو، میرے دین کے لیے صبح شام میں لگانا سیکھو۔ دیکھنا تو صحیح، تمہارے کام میں کروں گا، تمہاری مدد میں کروں گا، تمہیں بیٹوں کے معاملے میں پریشانی آئے گی، مدد کروں گا، مالی معاملات میں پریشانی آئے گی، مدد کروں گا، دنیا کے اندر کاروباری حالات خراب ہوں گے، مدد کروں گا، جس پریشانی میں بھی پھنسو گے نکال ڈالوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو بھائی ساتھیو، عید کے اس موقع پہ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم نے اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلامی کلچر کو اپنانا ہے۔ ٹائم ہو چکا اور میں اسی دعوت پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ سارے ساتھی خوشی اور غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے، اسلامی تہذیب کے مطابق کریں۔ خوشی کا موقع ہے ڈھول شروع کر دو، خوشی کا موقع ہے ناچ گانا شروع کر دو، خوشی کا موقع ہے شراب کباب لے آؤ، خوشی کا موقع ہے غیروں کے طریقے اپنا لو۔ اس کی گنجائش اسلامی تہذیب یہ نہیں سکھاتی ہے، اسلامی طور طریقے یہ نہیں بتاتے ہیں۔ تو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، خوشی کے موقع پہ ایمان والے 2 کام کرتے ہیں۔ کتنے کام؟ اب اس سے میری تقریر ختم۔